حضرات، یقیناً ایک ایسا عالم دین کہ جس نے پوری زندگی آل محمد کی مداثرائی میں آل محمد کے تعلیمات کی ترویج کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کی ہے. میں بات کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہند صاحب تاب سرا کی، اور یقیناً ان کی کاوشیں اور کوششیں ہیں کہ جس کے ذریعے آج بھی لوگ مستفیض ہو رہے ہیں، اور آج ان کے دیسے کی مجلس ہے. کیونکہ وقت ہو چلا ہے ان کے خانوادے کے لیے، خاص طور سے یہ کہ والد اگر عالم دین ہو تو وہ اپنی نسل کو اسی طریقے سے بڑھاتا ہے، اور وہ نسلاً بعد نسلاً علم کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتا جاتا ہے. یہ ہمارا سرمایہ ہے کہ ہمارے عالم دین ہمیں اس طرح کی تعلیم و تربیت سے نوازتے ہیں کہ جو در آل محمد سے متمسک بھی ہوتا ہے اور ہمارے لیے ہر طرح کی مشعل راہ بھی ہوتا ہے. اس وقت بڑی خوشی ہے کہ اس گھر کے چشم و چراغ جناب احمد علی خان، ان کے فرزند سلمہ زیدان علی خان صاحب، جو کہ اس وقت آپ سے روبرو ہیں اور کلام ربانی کے ساتھ ان کے آپ ننھے منھے اور انداز کو آپ سماعت فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں اور حوصلہ افزائی کریں، تاکہ نسلاً بعد نسلاً جو منتقل ہوتا جا رہا ہے ان کی طرف بھی بڑھتا جائے. بہت ساری دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. ہمارے سامنے روبرو ہو رہے ہیں زیدان علی خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کانا لباس النان جبی، دیکھ دیکھ کر مفلس نہ جاننا جناب امیر کو، جتنی گرا بہا تھی سلیما کی مملکت اتنی زکوٰۃ دی علی نے فقیر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ایک باواز بلند صلوات ان کے روشن مستقبل کے لیے. اور سبحان اللہ. اور امید ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس گھر کے چشم و چراغ ہیں وہ دل علم اور فراست میں اسی طرح سے آگے رہیں گے انشاءاللہ. میں بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں جناب احمد علی خان صافی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعت کے چند اشعار. اس طرح بھیجے خدا نے مصطفیٰ سب کے لیے، اس طرح بھیجے خدا نے مصطفیٰ سب کے لیے، جس طرح ہے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. اس طرح بھیجے خدا نے مصطفیٰ سب کے لیے، جس طرح ہے دھوپ پانی اور ہوا سب کے لیے. جا رہے ہیں اپنے دشمن کی عیادت کے لیے، جا رہے ہیں اپنے دشمن کی عیادت کے لیے. سیرت احمد بنے گی رہنما سب کے لیے، سیرت احمد بنے گی رہنما سب کے لیے. قید مذہب کی نہیں انسانیت کی شرط ہے، قید مذہب کی نہیں انسانیت کی شرط ہے. شاہ والا نے بنائی کربلا سب کے لیے، قید مذہب کی نہیں
انسانیت کی شرط ہے، شاہ والا نے بنائی کربلا سب کے لیے، یہ کبھی اپنا پرایا دیکھ کر دیتے نہیں، یہ کبھی اپنا پرایا دیکھ کر دیتے نہیں، مصطفیٰ کی آل ہے حاجت روا سب کے لیے، مصطفیٰ کی آل ہے حاجت روا سب کے لیے، مصطفیٰ ہوں دین حق ہو یا صحابہ کرام، مصطفیٰ ہوں دین حق ہو یا صحابہ کرام، تھے علی مرتضیٰ مشکل کشا سب کے لیے، تھے علی مرتضیٰ مشکل کشا سب کے لیے، اور نعت احمد کہہ کے ہم جو جا رہے ہیں خلد میں، نعت احمد کہہ کے ہم جو جا رہے ہیں خلد میں، یہ ابو طالب نے کھولا راستہ سب کے لیے، نعت احمد کہہ کے ہم جو جا رہے ہیں خلد میں، یہ ابو طالب نے کھولا راستہ سب کے لیے۔ حضرات، یہ تھے جناب احمد علی صاحب جو اپنے بہترین نعت پیش کر رہے تھے اور بارگاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت نعت اور اس کے اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرات، ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہر سبت پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہر سبت پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے، اور کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں، کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں، کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے، کعبہ در حیدر کی۔ اور یہ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں، علماء اکرام تشریف فرمائیں، سماعت فرمائیں کہ نیزے کی بلندی پا کوئی جیتا ہوا سر، نیزے کی بلندی پا کوئی جیتا ہوا سر، ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہے، ہارے ہوئے۔ اور شعر بھی بہت جلدی کے رومال میں زہرا کے پہنچ کر میرا آنسو، رومال میں زہرا کے پہنچ کر میرا آنسو، خود اپنے مقدر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اور آخری شعر اور اس کے بعد آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا فیروز عباس خان صاحب ہوں گے۔ آخری شعر سماعت فرما رہے ہیں، سماعت فرما لیں آپ حضرات، ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ کہ آنکھیں میری کوثر کی طرف دیکھ رہی ہیں، آنکھیں میری کوثر کی طرف دیکھ رہی ہیں، دل ساقیے کوثر کی طرف دیکھ رہا ہے، دل ساقیے۔ سبحان اللہ، بہت حسن سماعت۔
کیا کہ سال صبا کی مجلس سے 4 مصرے ارسال کیا ہے کہ کوئی زمیں رہی نہ کوئی آسماں رہا، کوئی زمین رہی نہ کوئی آسماں رہا، لیکن میرے حسین کا نام و نشان رہا۔ دفنا کے سارے لوگ لحد سے چلے گئے، دفنا کے سارے لوگ لحد سے چلے گئے، اشک غم حسین مگر پاسباں رہا۔ دفنا کے سارے لوگ لحد سے چلے گئے، اشک غم حسین مگر پاسباں رہا۔ اور جناب ساقی کوثر کی بات مولا عباس کے سلسلے سے 1-2 شعر کے ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ دے دے مدحت کا ہنر مجھ کو خدائے عباس، دے دے مدحت کا ہنر مجھ کو خدائے عباس، میں کہاں اور کہاں مدحو ثنائے عباس۔ تو مرحبستہ میں تلاطم ہے کہ بھاگو بھاگو۔ مولا عباس کی شجاعت کو ہمیشہ دریا پہ بیان کیا گیا کہ مولا عباس جب دریا پہ آتے تو یہ ہوا، اور اب اس کو ہم نے دوسرے انگ سے نظم کیا ہے کہ مرحبستہ میں تلاطم ہے کہ بھاگو، مرحبستہ میں تلاطم ہے کہ بھاگو بھاگو، گود میں فاتح خیبر کی جو آئے عباس۔ مرحبستہ میں تلاطم ہے کہ بھاگو بھاگو، گود میں فاتح خیبر کی جو آئے عباس۔ ان کی عصمت نہیں منسوس من اللہ مگر، ان کی عصمت نہیں منسوس من اللہ مگر، لاؤ خاکم بدہن ایک خطائے عباس۔ ان کی عصمت نہیں منسوس من اللہ مگر، ان کی عصمت نہیں منسوس من اللہ مگر، ان کی عصمت نہیں منسوس من اللہ مگر، لاؤ خاکم بدہن، لاؤ خاکم بدہن ایک خطائے عباس، لاؤ خاکم بدہن ایک خطائے عباس۔ اور حشر تک اب کف افسوس ملیں گے ظالم، ندیم بھائی، حشر تک اب کف افسوس ملیں گے ظالم، کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس۔ حشر تک اب کف افسوس ملیں گے ظالم، کٹ گئے ہاتھ مگر ہاتھ نہ آئے عباس۔ چونکہ ایک عالم دین کی ایک اشارے ثواب کی مجلس علماء کے سلسلے سے کچھ مصرے آپ کی بارگاہ میں کہ علم و عرفان کا معیار ہمارے علماء، علم و عرفان کا معیار ہمارے علماء ہیں، بہت صاحب کردار ہمارے علماء۔ اور دین کے دشمن میں صدا تیغ بصیرت لے کر، دین کے دشمن پا صدا تیغ بصیرت لے کر جنگ کو رہتے ہیں تیار ہمارے علماء۔ ایسے ہوتے ہیں، دین کے دشمن پہ صدا تیغ بصیرت لے کر جنگ کو رہتے ہیں، تیغ بصیرت لے کر جنگ کو رہتے ہیں تیار ہمارے علماء۔ در پہ باطل کے یہ سر اپنا جھکا سکتے نہیں، در پہ باطل کے یہ سر اپنا جھکا سکتے نہیں، ہیں صدا حق کے طرفدار ہمارے علماء، ہیں صدا حق کے طرفدار ہمارے علماء۔ یہ بھی شعر دیکھیں علماء کی جو حیبت کہ حاکم وقت بھی خاموش نظر آنے لگے، حاکم وقت بھی خاموش نظر آنے لگے، آ گئے کیا سر دربار ہمارے علماء۔ حاکم وقت بھی خاموش نظر آنے لگے، آ گئے کیا سر دربار ہمارے علماء۔ اور دین کو نرغے عادہ سے بچانے کے لیے، دین کو نرغے عادہ سے بچانے کے لیے ظلم کی ڈھاتے ہیں دیوار ہمارے علماء۔ اور دین کی باتیں بتاتے ہیں صدا مجلس میں، دین کی باتیں
بتاتے ہیں صدا مجلس میں کیوں ذاکر سید ابرار ہمارے علماء دین کی باتیں صدا دین کی باتیں بتاتے ہیں صدا مجلس میں ذاکر سید ابرار ہمارے علماء اہل ایمان کو سینے سے لگاتے ہیں مگر اہل ایمان کو سینے سے لگاتے ہیں مگر دین کے دشمن سے ہیں بیزار ہمارے علماء اور عشق حیدر سے یہ باز آتے نہیں ہیں ہرگز عشق حیدر سے یہ باز آتے نہیں ہیں ہرگز پیروے میثم تمار ہمارے علماء پیروے میثم تمار ہمارے علماء بہرحال یہ قم میں اشعار کہے گئے ہیں کہ ایک فتوے سے ہلا دیتے ہیں ظالم کمال ایک فتوے سے ہلا دیتے ہیں ظالم کمال اس طرح کرتے ہیں یلغار ہمارے علماء ایک فتوے سے ہلا دیتے ہیں ظالم کا محل اور انکسار اور تواضع یہ صدا دیتا ہے آخری دو دن سے انکسار اور تواضع یہ صدا دیتا ہے وارث احمد مختار ہمارے علماء اور ایک لمحے میں یہ کر دیتے ہیں حیدر کی قسم ایک لمحے میں یہ کر دیتے ہیں حیدر کی قسم حربہ ظلم کو بیکار ہمارے علماء اور خیمہ ظلم میں فیروز تباہی ہے مچی خیمہ ظلم میں فیروز تباہی ہے مچی آ گئے صورت مختار ہمارے علماء خیمہ ظلم میں فیروز تباہی ہے مچی آ گئے صورت مختار ہمارے علماء دین کے دشمن پہ صدا تیغے بصیرت لے کر جنگ کو رہتے ہیں تیار ہمارے علماء بہت شکریہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پہلے آپ تمام حضرات جو تشریف لائے والد کی مجلس میں ان سب کا شکریہ اور خاص طور سے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے خصوصاً اس ماحول میں جب ان کے گھر میں ایک عظیم حادثہ پیش آیا کہ جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ولی الحسن صاحب کی رحلت ہوئی عین عید کے دن اور مولانا موصوف تسخین میں اور تشیع میں تشریف لے گئے ایران لیکن بہرحال ان تمام مسائل کے باوجود وہ یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آئے اس لیے ان کا شکریہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ولی الحسن رضوی ابن ظفر الحسن صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں بر محمد و آل محمد صلوات فیروز صاحب جناب میثم تمار کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے مجھے بھی 2 مطلع اور ایک شعر یاد آ گیا جناب آغا سروش صاحب کا کہ یا علی کہ ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں ذوالفقار ایسا کوئی دوسرا ہتھیار کہاں یا علی آپ نے بنوائی یہ تلوار کہاں یا علی آپ نے بنوائی یہ تلوار کہاں اور میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں میں کہاں منقبت حیدر کرار کہاں ہاں بلا لاؤ کہ ہے میثم تمار کہاں ہاں بلا لاؤ کہ ہے میثم تمار کہاں اور آپ تو بیٹھ گئے مسند پیغمبر پر آپ تو بیٹھ گئے مسند پیغمبر پر آپ کے سر پہ وہ منکنتوں کی دستار کہاں آپ کے سر پہ وہ منکنتوں کی دستار کہاں انہی اشعار کے سائے میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ندیم اصغر رضوی صاحب قبلہ بنارس سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اس مجلس کو خطاب کریں آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بلند ترین درود کے ساتھ ان کا استقبال کریں در محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا و مولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال علي الحادي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم من غصب حقه. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمان، سب سے پہلے گزارش ہے آپ سب سے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مجتبی علی المعروف بادیب الہندی ان کی روح کو اصال فرمائے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ اللہم صلی اللہ. مرحوم کی تربیت روح اور اپنے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمان، ظاہر ہے جس عظیم شخصیت کے لیے یہ مجلس غم منعقد ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم سب کی گردنوں پہ ان کا احسان ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے خدا کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے لیے جو ایثار اور قربانیاں آپ نے دی ہیں، آج کی نسل اگر اس سے واقف نہ بھی ہو تو جو بزرگ حضرات ہیں وہ بخوبی واقف ہیں. عزیزان ایمان، صرف ایک بات اس ذیل میں کہہ کے میں اپنے اصل موضوع تک آ جاؤں. یاد رکھیے، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی نشر و اشاعت کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پہ لینا، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ جہاں ریاست رہی ہو، جہاں زمینداری رہی ہو، جہاں عیش و عشرت اور سکون کی زندگی رہی ہو، اسے ترک کر کے اس دور کے مدارس میں جا کے اپنی زندگی کو صرف کرنا اور پھر صرف وقت نہیں گزارنا
بلکہ اپنی شخصیت کو اس طرح نکھارنا کہ عرب کے ماحول میں ادیب الہندی کا لقب دے دیا جائے۔ آپ سب واقف ہیں وہ مدارس کا دور کہ جہاں بلب نہیں چراغ کی روشنی بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتی تھی۔ بزرگوں سے جو سنا ہے میں اسے عرض کر رہا ہوں۔ اور اس ماحول میں کہ جہاں عیش و آرام کی زندگی، اور جب انسان ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اہل بیت کے لیے قدم بڑھائے تو اہل بیت اس کا ہاتھ تھام لیا کرتے ہیں۔ پھر زمانہ اسے مٹانا چاہے مگر وہ مٹ نہیں پاتا۔ عزیزو، ظاہر ہے میں شخصیت کے حوالے سے ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ چونکہ بہت سی باتیں، ایک بہت گہرا دیرینہ تعلق خانوادے سے رہا، ہم لوگ بہت سی باتیں اپنے بزرگوں سے ہم نے سنی ہیں اور جانتا ہوں، لہذا بہت سے پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم رخ خود عالم دین بننا یہ الگ ہے، مگر لوگوں کا ہاتھ تھام کے انہیں اس راہ پر لانا اور نکھارنا، یعنی صرف وہ اپنے وقت کا عالم نہیں تھا بلکہ مربی بھی تھا۔ نہ جانے کتنے ایسے آپ کو اس وقت کے صف اول کے علماء کرام ملیں گے جو اس بات کے شاہد ہیں کہ ایران جانے یا دوسرے ایسے مراکز میں کہ جہاں اس وقت علم کا مرکز تھا، وہاں جانے میں جو بہت اہم ان کے لیے کردار ادا کیا وہ مرحوم ادیب الہندی صاحب نے ادا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک چراغ نہیں تھا، اس نے اپنے ذریعے نہ جانے کتنے چراغ جلا دیے۔ اور جب ہدایت کی اس طریقے سے کوئی شمع روشن کرے تو خدا اس کے نام کو خود اجاگر کرتا ہے۔ اور عزیزان ایمان، ان تمام خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت جس کی طرف مجھے آج تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، کمال اہل بیت کے فضائل کو پہچاننا نہیں ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ مظلومیت اہل بیت سے آشنا ہو جائے۔ عزیزان ایمان، یاد رکھیے گا، فضیلت امیر المومنین سے آشنا ہونا یہ کمال ایمان نہیں ہے۔ دلیل نہ دوں گا تو بات نہ مانیے گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ لوگ علی کی فضیلت کے مقر ہو جائیں، کمال یہ نہیں ہے کہ علی کے فضائل بیان کر دیے جائیں، کمال یہ ہے کہ علی کی مظلومیت سے آشنائی ہو جائے۔ اور عزیزان ایمان، کمال کیوں نہیں ہے فضائل علی سے آشنا ہونا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، علی اس صاحب فضیلت کا نام ہے کہ جس کی فضیلت کو دشمن بھی نہ چھپا سکا، تو اپنوں کی گفتگو کیا کی جائے۔ مگر جو چیز علی کے لیے آج بھی مخفی ہے یا بہت کم اجاگر ہوئی ہے وہ ہے مظلومیت علی۔ اور یہ ذات وہ تھی جسے مظلومیت علی کا احساس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب المرتضیٰ جیسی ناقص اور ایسی گفتگو امیر کائنات کے لیے تحریر کی شکل میں لائی گئی تو اس دور میں بھی علی کی مظلومیت کو جس نے محسوس کر کے اپنے قلم کو تلوار بنایا اسے ادیب الہندی کہتے ہیں۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نہ جانے ہمارے کتنے نوجوان آج کے انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اسی ہندوستان کے ایک اپنے اعتبار سے عالم، لیکن جس کو اس حقیقت کا بھی علم نہ ہو اسے میں عالم کیسے کہوں، کہ اس نے انکار کیا کہ تنہا علی کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور جواب مدلل طور پہ آپ نے تحریر فرمایا۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آج بھی کوئی اس بحث میں پڑھنا چاہے کہ علی کہاں پیدا ہوئے، تو پھر دنیا والوں یاد رکھنا، ہم تمہاری کتاب سے تاریخ ولادت امیر کائنات بھی بتائیں گے، جائے ولادت بھی بتائیں گے، مگر صرف اب ہم بتائیں گے نہیں، پھر پلٹ کے ہم بھی پوچھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پر۔ پھر جنہیں علی کے مقابلے میں لانے کا شوق ہے، اگر ہم نے ان کی تاریخ ولادت پوچھ لی تو اپنی کتابوں سے بھی نہ بتا پاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ اس طریقے کی گفتگو، لیکن ان مراحل کے لیے توفیق کا حاصل ہونا یہ بہت اہم ہے۔ میں نے جس جملے کو سرنامہ سخن کے طور پر علیکم السلام منتخب کیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ آپ جب امیر کائنات کی زیارت کے لیے گئے تو آپ نے اس وقت امیر کائنات کی خدمت میں اس طریقے سے سلام پیش کیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ اور اس کے بعد کا جو دوسرا جملہ ہے انت اول مظلوم من غصب حقہ، یا علی آپ کائنات کے وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جس کا حق غصب کیا گیا۔ عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، خود دیباچے میں الامام کے موصوف کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نادان افراد سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بزرگوں نے اور تم نے اگر علی کی جائیداد غصب کی تھی تو کم سے کم اس سے دنیا میں تو فائدہ ہوا، مگر فضائل و کمالات علی کے چھیننے والوں یہ بتاؤ کہ تمہیں تو نہ دنیا میں اس سے فائدہ ملنا ہے نہ آخرت میں۔ اس لیے کہ جس فضیلت کو تم چھین کے کسی پہ چسپا کرو گے وہ اس کے قد سے بڑی نکل آئے گی، لہذا حقیقت خود روشن ہو جائے گی۔ اتنی بڑی بات ایک امام اگر کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ کائنات کے سب سے پہلے مظلوم ہیں، تو اب عزیزان ایمان پھر تو ہمیں غور کرنا پڑے گا نا کہ وہ مظلومیت علی کیا ہے۔ انت اول مظلوم، آپ پہلے مظلوم ہیں۔ عزیزو یہ مظلومیت علی کیا ہے؟ صرف اپنے نہیں، جن لوگوں نے بھی امیر کائنات کی حیات کا مطالعہ کیا اور انصاف کی نگاہوں سے پڑھا، انہوں نے یہ لکھا کہ علی سے بڑا کائنات میں کوئی مظلوم نہیں تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں لکھا بلکہ ابی الحدید معتزلی وہ انہوں نے تحریر فرمایا کہ نبی کے بعد امیر
ارشاد نہیں فرمایا جس میں اپنی مظلومیت کا ذکر نہ کیا ہو. تھوڑی سی گفتگو میں ایک الگ لہجے سے آج کرنا چاہتا ہوں. فضیلت علی اس پہ گفتگو نہیں کر رہا، مگر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب تک انسان فضائل کو محسوس نہ کر لے اسے مظلومیت کا احساس نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اگر اس کی ہتک حرمت ہو تو مظلومیت بڑھتی ہے. مثلاً ایک عام آدمی سے سڑک پہ جھگڑا ہوتے ہوئے آپ دیکھیں، آپ گزر جاتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے کہ کیوں مار پیٹ ہو رہی. لیکن وہیں آپ کو محسوس ہو جائے کہ کوئی ذرا شریف انسان ہے تو آپ رک جاتے ہیں، کم سے کم بات ختم کروا دی جائے. لیکن اسی جگہ کوئی عالم دین اگر مل جائے تو اب آپ پوچھتے نہیں ہیں، سامنے والے کے خلاف بولنے لگیں گے کہ تم کیسے یہ کام کر رہے ہو. عزیزان ایمان، کیوں؟ جھگڑا تو اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن یہاں فوراً دفاع میں کیوں آ گئے؟ کہا بات شخصیت کی ہے. عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تماچا مارا گیا، صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ گھر میں آگ لگائی گئی، بلکہ مظلومیت کے لیے اگر فضیلت کا احساس ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا دروازہ جلایا گیا. اور جب یہ احساس ہو جائے کہ کس کا دروازہ جلایا گیا تو ہو سکتا ہے عام انسان کا گھر جلایا جائے تو اسی زمانے میں اس کے خلاف احتجاج ہو. لیکن اگر نبی کی بیٹی کی بات آئے گی تو نسلیں ختم ہو جائیں مگر سلسلہ احتجاج جاری رہے گا. اس لیے کہ مظلومیت اسی وقت بڑی ہوتی ہے جب فضیلتیں بڑی ہوں. تو اب عزیزان ایمان، ہم کو بھی تو مظلومیت امیر کائنات کو سمجھنا. فضائل امیر المومنین جتنے ذہن میں ہیں اسی اعتبار سے مظلومیت کا احساس ہونا چاہیے. میں اس جملے تک آنے میں اتنی تمہید اس لیے ذکر کر رہا تھا تاکہ ہمارے نوجوان بھائیوں تک اس بات کا پہلے احساس پہنچے کہ علی کی مظلومیت کیا ہے. عزیزان ایمان، میں نے کہا فضائل کا اقرار کر لینا کمال نہیں ہے، فضیلت ہے. انسان فضائل امیر المومنین کو اگر پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے اور دل کی گہرائیوں سے تو کمال ہے، شرف ہے. مگر کمال ایمان یہ نہیں ہے کہ اقرار فضائل کرے. کمال ایمان یہ ہے کہ احساس مظلومیت کرے. دلیل آئیے دیکھیں، امیر کائنات خطبہ دے رہے ہیں، آنے والا شخص آ کے امیر کائنات کی بزم میں کہتا ہے واہ مظلمتا، میرے اوپر ظلم ہوا ہے. امیر کائنات نے اپنے خطبے کو روک دیا، اسے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اس سے سوال کیا کہ یہ بتا تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے. وہ کہتا ہے یا علی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے. امیر کائنات کہتے ہیں کہ سن، جتنے زمین پہ ریگزار ہیں اور جتنے جانور کے بال ہوتے ہیں اتنے علی کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں. فضیلت علی کے لیے تو حدیث نبی نے کہی کہ اگر سب مل کے علی کے فضائل کا ایسا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، مگر یا نبی
اللہ جتنے علی کے فضائل ہیں اسی اعتبار سے علی کی مظلومیت بھی ہے، اس لیے کہ علی کہہ رہے ہیں تو نہ کوئی جانور کے بال گن سکتا ہے، نہ زمین کے ذرات گن سکتا ہے، نہ علی کی مظلومیت کو شمار کر سکتا ہے۔ اور جب اتنی مظلومیت ہے تو ہم نے کتنی مظلومیت کا احساس کیا۔ مسجد ہے، واقعہ بتا رہا ہے کہ جب مدینے کی بات ہے، سائل بڑا ہوشیار معلوم ہوتا ہے، بامعرفت معلوم ہوتا ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو سوال کے، دیکھیں تاریخ واقعہ لکھتی ہے، منظر نامہ نہیں پیش کرتی۔ وہاں تک ہم اوریٹرز کا حق ہے کہ ہم آپ کو لے جائیں۔ مسجد ہے، جناب ابوذر بیٹھے ہیں، مسجد میں امیر کائنات بھی بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابوذر آپ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ انداز کلام دیکھیں، ابوذر سے سوال کرنا تھا، آتا مسجد میں ابوذر کے پہلو میں بیٹھتا، خاموشی سے سوال کر لیتا۔ لیکن اسے تو معلوم تھا یا معلوم ہو جاتا، مگر مجمع کو کیسے پتا چلتا؟ ابھی اس مسجد مجلس میں کوئی آئے اور آنے کے بعد مولانا ہاشم صاحب کے بغل میں بیٹھ کے ایک سوال کر لے، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ لیکن مجمع بیٹھا ہوا ایک شخص آئے اور آ کے کہے مولانا ہاشم صاحب آپ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے، تو ہاشم صاحب بعد میں متوجہ ہوں گے، پورا مجمع پہلے متوجہ ہوگا کہ دیکھیں یہ سوال کیا کرنا چاہتا ہے۔ آنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں سوال کا منظر بتا رہا ہے کہ عارف علی تھا جو خود نہیں سمجھنا چاہتا ہے بلکہ اپنے سوال سے ان مدینے والوں کو سمجھانا چاہتا ہے علی کیا ہیں۔ اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ابوذر آپ سے مجھے سوال کرنا ہے۔ اچھا تو آپ سب متوجہ ہو گئے تو سوال کر لے، مگر کہتا ہے مگر سوال سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں جو نبی سے حدیث سنی ہے اسے بیان کروں۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اے ابوذر میں نے خود نبی سے سنا ہے کہ آپ جیسے سچے کا آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا۔ اس کا مطلب بتانا چاہتا ہے مدینے والوں یاد رکھنا، ابوذر جو جواب دیں گے اس پہ شک نہ کرنا ورنہ نبوت کی صداقت پہ حرف آ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آپ سے سوال کرنا ہے، میں نے نبی سے سنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد، وہاں تشریف لائیں، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ اے ابوذر آپ سے سوال ہے، اور اب جب یہ سارا کام انجام دے چکا اور سب کو متوجہ کر لیا تو اب عجیب و غریب سوال کرتا ہے، اور جیسا سوال ہے اس سے عجیب جواب ہے۔ سوال کیا ہے ابوذر یہ بتائیے کہ آپ نبی، آپ کے نزدیک نبی کے بعد سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عزیزان ایمان پوچھنے بھی اس سے آیا ہے جس کی صداقت کی سند نبی نے دی ہے۔ لوگوں نے ان سے فضائل جس کے سنے اس کو مان لیا، اور نبی نے جسے صادق بتایا تھا وہ جس کا فضائل بیان کر رہا ہے، کہ ابوذر بتائیے کہ نبی کے بعد آپ سب سے زیادہ کسے محبوب رکھتے ہیں؟ جناب ابوذر غفاری کا جواب سنیں، وہ فرماتے ہیں واللہ انی احب ھذا الشخص المظلوم۔
خدا کی قسم نبی کے بعد میں اس مظلوم شخص سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے محبت فضیلتوں سے پیدا ہوتی ہے یا مظلومیت سے؟ آپ جب کسی کے فضائل سنتے ہیں تو اس سے محبت کرتے ہیں. تو جناب ابوذر کو جب کہنا تھا کہ میں نبی کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس شخص سے، تو پھر مظلومیت کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ علی کی کسی فضیلت کی طرف اشارہ کیوں نہ کیا؟ وہ کون سی فضیلت تھی کہ جو فضیلت علی کی کائنات کو متحیر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ کون سی فضیلت ہے علی کی جو کائنات کو جذب نہیں کر سکتی؟ مگر مکے سے لے کے مدینے تک حیات پیغمبر میں، مدینے کی زندگی کی ابتدائی جنگوں سے لے کے دفن پیغمبر تک بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن میں صحابہ میں کوئی شریک نہیں ہوا، مگر جناب ابوذر نے علی کی کسی فضیلت کی طرف اشارہ نہیں کیا. جناب ابوذر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس سے محبت کرتا ہوں جس نے رسالت کی گواہی دی، اس سے محبت کرتا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اس سے محبت کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں صلح حدیبیہ میں قلم تھا. کون سی ایسی فضیلت ہے؟ خیبر و خندق کا تذکرہ نہیں کیا، غدیر کا ذکر نہیں کیا، کوئی تذکرہ نہیں. میں اس مظلوم شخص سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابوذر بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا پورا مدینہ فضیلت علی سے واقف تھا، مظلومیت علی سے واقف نہیں تھا. میں انہیں فضائل نہیں سنانا چاہتا تھا، میں انہیں بتانا چاہتا تھا کہ مظلومیت علی کا احساس کر لو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یاد رکھنا مظلومیت دوست ساتھی بناتی ہے، فضیلتیں دوست اور ساتھی بناتی ہیں، مظلومیت حامی بناتا ہے. مظلومیت حامی بناتی ہے. کیا مطلب؟ عزیزان ایمان، اگر مظلومیت کا احساس ہو جائے تو انسان حمایت کرنے لگتا ہے. میں دلیل دینے کے لیے بہت دور نہیں جاؤں گا. اگر آج 1400 برس کے بعد بھی ہم نے ذرا سی کائنات کے سامنے مظلومیت حسین کو اجاگر کر دیا تو کسی مذہب کا ہو مگر حسین کی حمایت، امام حسین کی حمایت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ فضیلت اہل بیت جانتا تھا، مظلومیت سے آشنا نہ تھا، ورنہ در بطول جلتے وقت احتجاج کیا جاتا. علی کی مظلومیت کا احساس نہیں تھا، اہل بیت کی مظلومیت کا احساس نہیں تھا. نہ جانے کتنے واقعات ہیں جہاں امیر کائنات نے خود اپنی مظلومیت کا تذکرہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ بافضیلت تھا، اولا تھا، لیکن مجھ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے. علی کہہ رہے ہیں عزیزان ایمان، وہ علی جو ہر خطبے میں اپنی فضیلت کا ذکر نہیں کرتا، وہ علی اگر اپنی مظلومیت کا تذکرہ کر رہا ہے
اور میں نے کہا جس نے امیر کائنات کی حیات کو پڑھا انصاف کے ساتھ، وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ علی مظلوم تھے. تو پھر ہم کو مظلومیت علی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، مگر اس زاویے سے ہم نے اسے دیکھا نہیں، یا اس زاویے کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوئے. کیا ہے مظلومیت علی؟ عزیزان ایمان یاد رکھیے گا، ایک انسان ہو جو کسی مسجد میں تینوں وقت جماعت میں شریک ہوتا ہو. ایک نیا شخص آیا پہلی بار مسجد میں، اور اس نے آتے ہی اس شخص کو جو تینوں وقت مسجد میں آتا تھا، اس کو دیکھ کے اگر کہنا وہ شروع کر دے ارے صاحب آپ بھی مسجد آتے ہیں، ہوگا کیا؟ آپ بتائیں. وہ چپ بھی رہے گا تو جتنے لوگ اس کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں نا، وہ اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، میاں پہلے دن تو آئے ہو اور اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو. مظلومیت علی کا احساس کریں. آپ ذرا غور کریں، اگر ایک عام انسان مسجد میں مسلسل آ رہا ہو تو کسی دوسرے شخص کا اعتراض ساتھ کے مصلیوں کو پسند نہیں آتا، لیکن علی اس مظلوم کا نام ہے کہ جب اس کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی اور یہ بات پتہ چلی کہ علی کو حالت نماز میں ضربت لگی، تو سوال کیا ہو رہا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ عزیزان ایمان یاد رکھیے، اس سوال کو سننے کے بعد جب ایک ٹیس آپ کے وجود میں اٹھے تو سوچئے کہ حسنین کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. کون ہے امیر کائنات؟ علی اس نمازی کا نام نہیں ہے جس نے حکم نماز آنے کے بعد بھی سلیقے سے نماز نہ پڑھی ہو. علی اس نمازی کا نام ہے جب لوگوں کو ارکان نماز معلوم نہ تھے، علی اس وقت بھی نبی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے. اور اب کائنات سوچے کہ جو ایسا نمازی ہو اگر اس کے لیے یہ سوال اٹھایا جائے تو یہ مظلومیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ غور کریں، مظلومیت علی، جس علی نے اپنی پوری زندگی انفاق میں گزار دی ہو، اگر اس علی کے لیے یہ بات مشہور کی جائے کہ بچوں تمہارے جانور، آپ ذرا سوچیں، کہتے ہوئے زبان لکنت کرتی ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ تاریخ کے ان واقعات کو انسان اپنی زبان پہ لائے. یہ مظلومیت علی نہیں تو کیا ہے؟ عزیزان ایمان، اس سے بڑھ کے مظلومیت علی کیا ہوگی کہ جہاں پورا مدینہ تماشائی بنا ہو اور علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈال دی جائے، مگر جب احساس مظلومیت ہو جائے تو حامی بناتا ہے. پوری توجہ، اگر فضیلت کافی نہیں ہے، فضائل کے بعد اگر انسان کو احساس مظلومیت ہو جائے تو انسان حامی بنتا ہے. دلیل چاہیے، پڑھیے تاریخ. جس وقت امیر کائنات کو
مسجد مدینے میں گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت تاریخ کہتی ہے کہ ایک یہودی بڑھا اور کلمہ پڑھنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، سوال کیا یہ کلمہ پڑھنے کا کون سا وقت ہے؟ اس وقت تو علی اسیر کیے گئے ہیں، علی کے گلے میں ریسمان ظلم ہے، ایسے عالم میں تم کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ جواب دیتا ہے کہ سنو، میں خیبر میں موجود تھا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ اتنا شجاع ہے کہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر تھا، اس کا پیر ہواؤں میں معلق تھا، اگر آج یہ اس کے باوجود ان بھگیڑوں سے خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا سچا جانشین یہی ہے۔ عزیزان ایمان، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر احساس مظلومیت ہو تو مظلومیت حامی بناتی ہے، مظلومیت حامی بناتی ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے مراحل ہیں، 70,000 ممبروں سے سب و شتم کیا جانا، اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی؟ وہ جس کے لیے نبی کی حدیثیں کہہ رہی ہوں کہ علی تمہارا خون میرا خون، تمہارا نفس میرا نفس، اس کے اوپر سب و شتم ہو۔ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو کہ یہ نبی کا نفس ہے، اس کے اوپر سب و شتم، یہ مظلومیت علی نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مرحلہ یہ نہیں ہے کہ علی کے فضائل، علی کے کمالات کا احساس ہو جائے۔ کمال ایمان یہ ہے کہ انسان مظلومیت علی کو محسوس کر لے، اور جب علی کی مظلومیت کو محسوس کر لے گا انسان تو پھر یاد رکھیے، جب احساس مظلومیت ہو جائے تو نہ تو دولت سے اسے خریدا جا سکتا، نہ تلواروں سے ڈرایا جا سکتا، اس لیے کہ جنہیں اہل بیت کی مظلومیت کا احساس تھا انہوں نے دار پہ بھی آ کے فضائل پڑھ کے بتایا، یاد رکھنا ہم صرف فضیلتیں نہیں جانتے، ہمیں احساس مظلومیت اہل بیت ہے۔ عزیزان ایمان، جب احساس مظلومیت ہو تو انسان صرف فضائل بیان نہیں کرتا بلکہ اپنے لہجے سے انقلاب پیدا کرتا ہے۔ مظلومیت علی کو محسوس کرنا، میں نے کہا جس شخصیت کی مجلس ہے اس نے اہل بیت کی مظلومیت کو محسوس کیا، اپنے وقت میں علی کی مظلومیت کو محسوس کیا، اسی لیے اپنے قلم کو علی کے لیے تلوار بنایا، زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے اہل بیت کی حمایت کی۔ اور جب اہل بیت کی حمایت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان، ایک عالم ربانی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن بس میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ علامہ امینی نے مولائے کائنات کی اتنی بڑی خدمت کی ہے، علی نے اس کی جزا کیا دی؟ اتنی بڑی خدمت امیر کائنات کی الغدیر کی صورت میں، علامہ امینی کو جزا کیا ملی؟ کل یہ سوال ذہن میں آیا اور میں پریشان ہو گیا، میں نے خود امام سے توسل کیا، اور اب میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ عالم محشر اور وہاں
کوثر کے کنارے تمام علماء، تمام فقہا اور خود امیر کائنات کھڑے ہیں، مگر کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ خود بھی عالم دین تھے، انہوں نے بڑھ کے پوچھا انتظار کس کا ہے، سب تو موجود ہیں، کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا علامہ امینی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور اب وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب علامہ امینی تشریف لائے تو امیر کائنات آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد کوثر میں پیالہ نہیں اپنے ہاتھوں کو ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے علامہ امینی کو سیراب کیا۔ عزیزان ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے دفاع میں، علی کے دفاع میں اپنے ہاتھوں کی طاقت اور فکر کو صرف کرے تو علی اپنے ہاتھوں سے انعام عطا کرتے ہیں۔ بس عزیزان ایمان، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باشرف ہیں، با کمال ہیں وہ افراد کہ جو اہل بیت کے لیے قلم اٹھائیں، اہل بیت کا دفاع کریں۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا ہے، مظلومیت علی کا احساس، اور اسی لیے علامہ امینی انہوں نے علی کی حیات کو اس طریقے سے اس کا مطالعہ کیا تھا کہ امیر کائنات کا ذکر ہوتا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اور اگر کسی مجلس میں کسی نے کہہ دیا کہ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے حسین، تو علامہ امینی مجلس میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اے ذاکر ایسا نہ کہہ، دنیا کے سب سے بڑے مظلوم کا نام ہے علی۔ جب کئی مرتبہ اس واقعے کی تکرار ہوئی تو ایک دن شاگردوں نے اس کی علت دریافت کرنی چاہیے، اور شاگرد علامہ امینی کے خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا استاد محترم، اگر کوئی ذاکر کہہ دیتا ہے کہ علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، تو آپ اسے بھری مجلس میں ٹوک دیتے ہیں، کہتے ہیں حسین، یہ نہ کہو کہ حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں، بلکہ یہ کہو علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں۔ جبکہ آپ سے کیا کہنا، آپ جانتے ہیں کربلا میں جو مصائب حسین پہ پڑے، ان مصیبتوں کا سامنا علی کو نہیں کرنا پڑا۔ کربلا کے مقتل میں امام حسین نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالا ہے، لیکن امیر کائنات کو یہ امتحان نہیں دینا پڑا۔ علامہ آپ کہہ رہے ہیں علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، جبکہ حسین مظلوم نے کربلا میں اپنے بھتیجے کا پامال لاشا اٹھایا، علی کو اس مصیبت سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ علامہ آپ کہہ رہے ہیں علی سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، جبکہ کربلا میں امام حسین کو اپنے 6 مہینے کے بچے کو امام کے ہاتھوں پہ شہید کیا گیا، علی کو اس امتحان سے نہیں گزرنا پڑا۔ اے علامہ، امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے بعد ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، علی ضربت تو کھائے مگر بچوں نے لاشا بچوں نے آپ کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ اپنے بیت الشرف پہنچایا، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کا لاشا اٹھایا مگر حسین کا لاشا۔ علامہ امینی گفتگو سنتے رہے، گریہ کرتے رہے، بہت دیر گریہ کرنے کے بعد علامہ امینی نے سر اٹھایا، کہا تم سچ کہتے ہو
ان مصیبتوں میں حسین کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر کائنات کا سب سے بڑا مظلوم علی ہے۔ کا علامہ وجہ بھی بتا دیں کہ آپ علی کو سب سے بڑا مظلوم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب اگر جواب سن سکتے ہیں تو سن لیجئے اور پرسہ دے لیجئے گا غربت امام علی کا۔ اے عزادارو، علامہ امینی کہتے ہیں کہ سنو، ہاں تم سچ کہتے ہو، یہ سارے مسائل حسین پہ ڈالے گئے، مگر علی میں اور حسین میں فرق یہ ہے کہ جب تک علی حسین زندہ رہے، ارے حسین کی ناموس پہ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر اللہ اللہ، ارے علی کے سامنے زہرا کو مارا جا رہا تھا اور میرا مولا دیکھ رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، جب بھی یہ تاریخ آتی ہے یتیموں کو اپنا شفیق باپ یاد آتا ہے، مجلس غم رکھتے ہیں، حسین کا ذکر ہوتا ہے، تسکین ملتی ہے، شریک حیات کو بھی ذکر حسین سنتی ہیں اور تسکین ملتی ہے۔ اللہ مرحوم نے اپنے لیے ان بچوں کو بھی چھوڑا جو آج بھی ان کی راہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ اس وراثت کو محفوظ رکھے۔ عزادارو، ان وارثوں نے آج اپنے باپ کی مجلس کی، اتنے برس کے بعد اتنا بڑا مجمع یتیموں کو پرسہ دینے کے لیے آیا، مگر اللہ اللہ، ارے وہ یتیم حسین کیا کرے؟ ارے جس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن جلتی ریتی پہ پڑا ہے اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طاقے خاردار۔ ارے ایک مرتبہ جناب زینب نے اب جو سید سجاد کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ اے بیٹا، ارے کیا تم بھی ساتھ چھوڑ دو گے؟ اے پھوپھی اماں، ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن جلتی ریتی میں پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرے پروردگار، اہل بیت کے صدقے میں یہ آنکھیں جو غم حسین میں نمناک ہوئی ہیں، میرے اللہ انہیں اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا معلیٰ کی زیارت نہ کریں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو فضائل اہل بیت کے ساتھ مظلومیت اہل بیت کو سمجھنے اور حمایت اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار ہم سب کو امیر کائنات کے اس جملے کا مصداق قرار دے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ میرے پروردگار جہاں کہیں بھی کوئی مظلوم ہے، میرے پروردگار اس کی حمایت اور نصرت فرما۔ جو ظالم ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، قابل ہدایت نہیں ہیں تو رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ اے میرے پروردگار، جس عالم ربانی کی یہ مجلس غم ہے اس کے درجات بلند ہیں، ان کے درجات کو اور عالی فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث اہل بیت، منتقم خون حسین، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا
مجتبیٰ علی صاحب ادیب الہندی صاحب کی روح کو ایصال فرما.